گڑیا، جیسا تم جانتی ہو، کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے وعدے، سب کچھ دل میں رہ جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں یا حالات میں ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ اس وقت دل میں صرف ایک ہی سوال آتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اگر آج آپ بھی ایسے درد سے گزر رہے ہیں، اگر آپ بھی کسی کو بھولنا چاہتے ہیں مگر ہر روز اس کی یاد دل کو تکلیف دیتی ہے، تو آج کی یہ بات آپ کے لیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے ایک حقیقت کو سمجھ لے، ہر وہ شخص جو ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیشہ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمیں خوشیاں دینے آتے ہیں، کچھ ہمیں سبق سکھانے اور کچھ اللہ کے قریب کرنے۔ گڑیا، ہم اکثر انسانوں سے ایسے امیدیں لگا لیتے ہیں جو صرف اللہ سے لگانی چاہیے۔ جب وہ انسان بدل جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہماری دنیا ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے، اگر کوئی آپ کی قسمت میں ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے جدا نہیں کر سکتی، اور اگر وہ آپ کی قسمت میں نہیں تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ آپ کا نہیں بن سکتا۔ گڑیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سوچو، جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے آپ کو کسی بڑے غم سے بچایا ہو۔ موو آن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے وفا ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ کی رضا میری خواہش سے بہتر ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا گڑیا، راتوں کو رونا، پرانے میسیجز پڑھنا، ہر جگہ اس شخص کا یاد آنا، یہ سب بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھے، کیا میں اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کی یاد میں گزار دوں جو اب میری زندگی کا حصہ ہی نہیں؟ یا پھر میں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھوں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے ایک ہی بات 2 بار اسی لیے فرمائی تاکہ ہمارا دل یقین کر لے کہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ گڑیا، اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہے تو یقین کرے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو لوگوں کے بجائے اللہ کے حوالے کر دے۔ آج سے ایک فیصلہ کرے، ہر بار جب اس شخص کی یاد آئے اس کے لیے رونے کے بجائے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں تو میرے دل کو سکون عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ لکھ دے۔ یقین کرے یہ دعا آپ کے دل کو آہستہ آہستہ مضبوط کر دے گی۔ موو آن ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے۔ کبھی آپ مضبوط ہوں گے، کبھی پھر سے رو پڑیں گے، لیکن ہر بار اٹھ کر اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ نماز کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے، اپنے خوابوں پہ کام کرے اور خود کو یاد دلائے، میری خوشی کسی ایک انسان سے وابستہ نہیں، میری خوشی میرے رب کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اور آخر میں گڑیا، اگر کوئی آپ کو چھوڑ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قیمت کم ہو گئی۔ آپ کی قیمت کسی انسان کے رویے سے طے نہیں ہوتی، آپ کی عزت اس رب نے بنائی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اسی لیے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے آج جس دروازے کے بند ہونے پر آپ رو رہے ہو، کل اسی بند دروازے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں سے ان کی خوشیاں نہیں چھینتا، وہ صرف بہتر وقت، بہتر راستہ اور بہتر انسان کے لیے انتظار کرواتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھے گڑیا، اپنے دل کو وقت دے اور یقین کرے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہی درد آپ کی طاقت بن جائے گی اور آپ مسکرا کر کہو گی، اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے بہترین تھا۔ میری دعا ہے گڑیا، اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمارے لیے وہی فیصلہ لکھے جو دنیا و آخرت دونوں میں ہمارے حق میں بہتر ہو۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر لڑکی کی نصیب کو بہت اچھا کرے اور ہر لڑکے کے بھی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔